پیارے دوستو، ایک مولانا صاحب نے جنات کا نکاح پڑھا دیا۔ اس کے بعد جناتوں نے کیا کیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھیں، ساتھ ہی ساتھ اس چینل کے سبسکرائب بٹن کو بھی دبائیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی، تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ دوستو، ایک مولوی صاحب جن کا نام محمد نواز ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بچوں کو قرآن کریم پڑھاتا ہوں، اس کے ساتھ ہی دنیاوی تعلیم کی ٹیوشن بھی کچھ بچوں کو دیتا ہوں۔ آج کل کی سائنس نے جو ترقی کی ہے وہ اپنی جگہ ہے، مگر سائنس نے آج تک یہ کھوج نہیں لگا پائے کہ جنات کا وجود ہے یا نہیں۔ اس لیے سائنس نے یہ کہہ دیا کہ جنات کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم انسانوں، جانوروں اور نباتات کے علاوہ دوسری مخلوقات کی موجودگی کو بھی مانتے ہیں، جیسا کہ فرشتے اور جنات، کیونکہ جنات کے حوالے سے بھی قرآن کریم میں بھی ذکر آیا ہے۔ اس لیے ہم یقین کرتے ہیں کہ نہ صرف جنات کا وجود ہے، بلکہ وہ ہمارے آس پاس بھی رہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ جیسے ہم انسانوں میں کچھ انسان برے اور کچھ اچھے ہوتے ہیں، ویسے ہی جناتوں میں بھی کچھ جنات برے اور کچھ اچھے ہوتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو جو واقعہ سنانے والی ہوں وہ برے جنات کا نہیں بلکہ اچھے جنات کا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک میرے حجرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں پہلی ہی دستک پر جاگ گیا۔ مجھے خدا نے یہ خوبی دی تھی کہ میں چاہے جتنی بھی گہری نیند میں ہوں، مگر تھوڑے ہی کھٹکے پر میری آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ میں جاگ گیا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ اور پھر اچانک دوسری دستک ہوئی تو میں نے اپنے سرہانے رکھا موبائل اٹھا کر وقت دیکھا تو 11:21 ہوئے تھے۔ دروازے پر تیسری مرتبہ دستک ہوئی اور اس بار آنے والے نے میرا نام بھی پکارا تھا، اس لیے میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ باہر 2 اجنبی نوجوان میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے ان دونوں کو پہچانا نہیں تھا۔ میں نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب، ہمارے یہاں شادی ہے، اس لیے ہم آپ کو لینے آئے ہیں، نکاح پڑھانے کے لیے۔ میں نے کہا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں، ذرا اپنے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پڑوس والے گاؤں میں رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا کیا نام ہے، کیونکہ اس گاؤں کے کافی لوگ مجھے جانتے تھے اور میں بھی انہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا نام زجار ہے اور اس کا نام افق ہے۔ تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اچھا، عجیب نام ہے تم دونوں کے۔ تھوڑی باتیں کرنے کے بعد مولوی صاحب ان کے ساتھ چل دیے۔ مولوی محمد نواز بتاتے ہیں کہ مارچ کا مہینہ تھا، اس لیے رات تھوڑی ٹھنڈی تھی۔ وہ دونوں میرے آگے تھے اور میں ان کے پیچھے تھا۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی، مگر وہ میری وجہ سے آہستہ چلنے پر مجبور تھے۔ تقریباً 20 منٹ چلنے کے بعد ان کا رخ مغرب کی جانب مڑ گیا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا، کیونکہ گاؤں تو دوسری طرف تھا اور جدھر وہ جا رہے تھے اس طرف تو ایک بڑا میدان تھا جہاں گاؤں کے لڑکے دن کے وقت کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے۔ میں نے کہا، بھائی اب کہاں جا رہے ہیں؟ گاؤں تو دوسری طرف ہے، ادھر تو میدان ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اصل میں وہ گاؤں میں جگہ نہیں تھی، اس لیے ہم نے شامیانہ ادھر ہی لگایا ہے۔ میں بھی چپ چاپ ان دونوں کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ دونوں وقت وقت پر پیچھے مڑ کر میری جانب دیکھتے تھے، جیسے یہ یقین کرنا چاہتے ہو کہ میں ان کے پیچھے آ رہا ہوں یا نہیں۔ میں نے چلتے ہوئے دوبارہ کہا، سنو بھائی، شادی ہے نا آپ کے یہاں؟ تو فق نے جواب دیا، جی ہاں۔ میں نے کہا، تو یہ خاموشی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم میدان کے قریب تھے اور ابھی تک مجھے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی، بالکل سناٹا تھا، اس لیے میں نے ان سے پوچھ ہی لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی جی انتظام تو ہے، مگر نکاح پڑھانے کے بعد۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے چلنے لگے۔ 5 منٹ چلنے کے بعد مجھے وہ شامیانہ نظر آیا اور 2 منٹ چلنے کے بعد ہم اس میں داخل ہو گئے۔ لائٹنگ کا تو خوب انتظام کیا گیا تھا۔ میں چاروں طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، خوش آمدید مولوی۔ میرے سامنے شلوار قمیض میں ایک شخص کھڑا تھا۔ تو زنجار جو مجھے لے کر آیا تھا، اس نے کہا کہ دولہے کے باپ ہے اور ان کا نام سردار مانس ہے۔ اس کے بعد سردار مانس نے کہا کہ آئیے مولوی صاحب، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آگے چلنے لگے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ایک جگہ جا کر مانس صاحب نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ دلہن کے باپ ہے،
ان کا نام شرمک صاحب ہے۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے میرا ہاتھ گرم جوشی سے پکڑ کر ہلایا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ غیر معمولی طور پر گرم تھے، مگر میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں حیران تھا، اور میری حیرانگی کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس شامیانے میں ابھی تک اس گاؤں کا کوئی بھی انسان نہیں دیکھا تھا۔ سب کے سب چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے دلہن کے باپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ یہاں گاؤں کا کوئی انسان نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اوہ، تو آپ اس لیے پریشان ہیں۔ اس کے بعد دلہن کے والد نے ایک لڑکی کو آواز دی اور قریب آنے پر اس سے کچھ کہا۔ اس کے بعد وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں نے نذر صاحب کو آتے ہوئے دیکھا۔ نذر صاحب کی اسی گاؤں میں پرچون کی دکان تھی۔ اس کے بعد احمد خان صاحب ملے، شیر دل صاحب، غلام علی اور شاہد علی، ان سب کو میں نے دیکھا، تب جا کر مجھے اطمینان ہوا۔ میں نے پوچھا، نذر صاحب آپ کی دکان کیسی چل رہی؟ نذر صاحب نے چونکتے ہوئے جواب دیا، دکان اچھی چل رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے گاؤں کے لوگوں سے اور بھی باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں افق صاحب نے آ کر مجھ سے کہا، مولوی صاحب نکاح پڑھائیں، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا جی چلے، اور پھر جا کر میں نے ان کا نکاح پڑھایا۔ انہوں نے مجھے مٹھائی بھی دی، نکاح پڑھائی کے بھی پیسے دیے، اور مجھے کھانا بھی کھلایا۔ کھانا اس قدر لذیذ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد افق اور زنجار جو مجھے وہاں لے کر آئے تھے، انہوں نے دوبارہ مجھے دروازے تک چھوڑ دیا، پھر واپس چلے گئے۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ وضو کر کے میں جب بستر پر لیٹا تو ذہن میں خیال آیا کہ دیکھو تو صحیح، ٹائم کتنا ہوا ہے۔ میں نے سوچا اگر نماز فجر کا وقت قریب ہوا تو نماز پڑھ کر ہی سوؤں گا، کیونکہ آنے جانے میں کافی دیر لگ گئی ہے، تو شاید ہو سکتا ہے نماز فجر کا وقت ہونے والا ہو۔ اسی خیال سے میں نے موبائل نکالا اور ٹائم دیکھنے لگا۔ جب میری نظر وقت کے حصوں پر پڑی تو میرا آسان خطا ہو گئے، کیونکہ مجھے اٹھے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، جبکہ میں گیا تھا وہاں جانے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ پھر میں نے صبح کو اس گاؤں میں جا کر جن لوگوں سے میں ملا تھا ان سے رات کے واقعات کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو رات کو اپنے گھر سے کہیں نکلے ہی نہیں، انہوں نے کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کی۔ میں بہت حیران ہوا، واپس آ گیا۔ جب میں نے مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، بلکہ میں نے یقیناً شادی میں شرکت کی تھی۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جس شادی میں نے شرکت کی تھی وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جناتوں کی شادی تھی، اور میں نے جنات کا نکاح پڑھایا تھا۔ آج بھی جب یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک جنزادے کا نکاح پڑھایا ہے۔ میرے لیے اچھا تھا کہ پورے جنات نہیں تھے، بلکہ وہ نیک اور مسلمان جنات تھے جنہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو یہ واقعہ؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔